بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امپورٹنس آف سائیکالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائیکالوجیکل فیکٹر امپروونگ آف پرسنالٹی. ٹھیک ہے، سائیکالوجیکل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے دس فیکٹر ڈٹرمائن آور ریئیکشن ٹو ویریس سچویشن اینڈ دس افیکٹڈ آور پرسنالٹی گروتھ اینڈ ڈائریکشن. For example, individual with a considerable amount of willpower will able to make the decision more quickly than others. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ریئیکشنز دیکھتے ہیں، لائک ہمارا انٹرسٹ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کریکٹرسٹک، کیپیسٹی، انٹیلیجنس، ایبیلٹی، اور ہم کس طرح سے آبزرو کر رہے ہیں کسی چیز کو، پرسیو کس طرح سے کر رہے ہیں، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس طرح سے ہے، ان سب کو لے کے ہماری جو پرسنالٹی کے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا ایک پرسن ہے جس کے پاس اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنے ہر ڈیسیژن کو لینے میں بہت آسانی سے اور جلدی لے لے گا. تو سائیکالوجیکل جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس کی کچھ ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں: انٹلیکچوئل ڈٹرمائنٹ اور ایموشنل ڈٹرمائنٹس، اینڈ تھرڈ ہے اپریسیشن اینڈ دی اچیومنٹ. ہم فرسٹ اس کی پڑھیں گے انٹیلیجنس انٹلیکچوئل ڈٹرمائنس. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا انٹیلیجنس پرووائڈ اے پرسن ٹو کیپیسٹی ٹو میٹ اینڈ سالو دی پرابلم دیٹ ایڈجسٹمنٹ ٹو دیئر لائف ریکوائرز. یعنی انہوں نے کہا جو ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، یعنی ہماری انٹیلیجنسی جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ کیا کس طرح سے کیپیسٹی ہوتی ہے، یعنی ایک انسان اگر کسی سے ملتا ہے یا کوئی پرابلم میں ہو یا کوئی سچویشن ہو، اسے پرابلم کو سالو کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اگر ایک انسان انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے وہ اپنی لائف کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اسے کس طرح سے اس کی لائف کی ریکوائرمنٹس ہے اسے اس طرح سے پوری کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دوسری اس کی ٹائپ ایموشنل ڈٹرمنٹس. ایموشنل آر امپورٹنس پرسنالٹی ڈٹرمنٹس بیکاز دے آر افیکٹ پرسنل اینڈ سوشل ایڈجسٹمنٹ. انہوں نے کہا جب ایک انسان ہے، جب وہ اس کے اندر انٹیلیجنس ہے تو اس میں ایموشنز بھی پائے جاتے ہیں. یعنی ایک انسان ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اس کو ہر چیز کو میں ایموشنز بھی، لائک وہ اگر کسی کی بات سن رہے ہیں، اگر کوئی غمگین بات کر رہا ہے تو اس کو اسی طرح سے فیل کرے جس طرح سے وہ غمگین ہے سامنے والا. تو وہ اپنی بھی سچویشن کو بھی، وہ اپنے فیس فیچرز کو، فیشل ایکسپریشن کو اسی طرح رکھے کہ جس طرح سے سامنے والے کو یہ فیل ہو کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ایموشنز جو ہیں وہ ایک پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کرتے ہیں، جس میں سے ایک انسان کی پرسنل اور سوشل لائف میں جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اور ایزی وے میں ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے اپریسیشن اینڈ اچیومنٹ. اپریسیشن آر ایگو انوالو گولز پرسن سیٹس فار ہمسیلف. اپریسیشن ان انفلوئنسڈ بائی دی انٹیلیجنس sex, personal interest and values, family pressures, group expectation, cultural traditions, competitions with others, past experience, mass media, personal characteristic. یعنی اس میں انہوں نے سب ڈال دیا. لائک انہوں نے کہا اپریسیشن ہے جو ہم اور ایگو جب وہ انوالو ہوتی ہیں تو ہمارا جو ایک انسان کا جو گول ہوتا ہے نا زندگی کا، اور اس کا اپنی لائف کا جو گول ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. جس میں انہوں نے کہا ہماری اپریسیشن ڈفرینٹ وے میں بھی ہم وہ انفلوئنس ہوتی ہیں ہماری انٹیلیجنس میں. ایک پرسن کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں، فیملی کا پریشر ہے، گروپس ایکسپیکٹیشن ہے، اس کی مثلاً لائف سوشل کلچرل ساری، اس کے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اگر وہ کسی ماس میڈیا سے یا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اس سب سے مل کر وہ سیکھتا ہے. اگر لائک ہم ایک انسان میں اپریسیشن کریں، اس کے کسی چیز کے لیے اپریشیٹ کریں، تو وہ انسان اپنی جو اچیومنٹ ہے اس گول کو پورا کرنے میں بہت آسان ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ہم کسی اور وے میں. یعنی اس کو اگر کسی چیز وہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کو پہلے سے ہی ڈسکریج کر دیں تو وہ انسان وہ کام نہیں کر پائے گا. اس لیے اپریسیشن، ایموشنز اور انٹلیکچوئل ڈٹرمننٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا انوائرمنٹ فیکٹرز افیکٹ. یعنی انوائرمنٹ کیا کیا کام کر سکتا ہے. انوائرمنٹ میں انہوں نے کہا سوشل ڈٹرمننٹس ہوتی ہیں اور ایجوکیشن یا اسکول ڈٹرمننٹس ہوتی ہیں. جس میں انہوں نے کہا سوشل کیا ہوتا ہے، اے چائلڈ از بورن ان اے سوسائٹی، ہی لرن اینڈ لیو دیئر.
Hence, the social environment has an important say in the personality development of a child. The culture environment retain culture, tradition, ideas, values, accept in the particular society also play a role in a personality development. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسان ہے، ایک بچہ ہے جو ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہے، وہ اس سوسائٹی سے ڈفرینٹ چیزیں لرن کرتا ہے. لائک اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، ہم اسے اسکول بھیجیں تو وہ بیٹھنا پہلے سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ بچے کیسے ٹیچر سے بیہیو کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے ٹیچر اس سے بات کر رہی ہیں، تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. اڈاپٹ کر کے پھر وہ سوسائٹی کو یعنی اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ مل جل کر بیٹھتا ہے، بچوں سے بات کرتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، پھر وہ اپنی جو پرسنالٹی کو ہے اس کو سوشلائز کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسان کے لیے یا ایک بچے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیولپ کرے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے کلچر جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، لائک ہم اگر سوشل انوائرمنٹ تو سیکھ لیں، پھر ہم اپنے کلچر کو سیکھتے ہیں. لائک ہمارے جو فیسٹیول ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ فیسٹیول کو کس طرح منایا جائے، پھر بچہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، پھر اس کو ویسے ہی ویلیوز دیتا ہے، اس کے آئیڈیاز ویسے ہوتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہماری سوسائٹی جیسی ہوتی ہے اسے وہ اپنی پلے رول کے طور پر ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو اسی طرح ڈیولپ کر لیتا ہے جیسے وہ دوسروں کو کرتے دیکھتا ہے. پھر ہے ایجوکیشنل کیا ہوتا ہے؟ اسکول، یعنی اسکول پلے این امپورٹنٹ رول ان molding the personality of children because a significant part of the child life is spent in school between the age of 6 and 20 years. In the school the teachers substituted دی پیرنٹس، یعنی انہوں نے کیا کہا، ان کا اسکول جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ پلے رول ادا کرتا ہے، جس میں ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے میں بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسپینڈ کرتا ہے اپنی زندگی 6 سال سے 20 سال تک، تو وہ ہر چیز کو سیکھتا ہے، ہر چیز اس کی لائف میں جو وہ ہے ایکسپیرینس کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اسکول یعنی ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ایک انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں. انہوں نے کہا جو ٹیچر ہوتی ہے وہ ایک پیرنٹس کے طور پہ ہی اپنا جو کردار نبھا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو بچہ ہے وہ بچپن سے لے کر 20 سال کی عمر یعنی 6 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک وہ اپنی پہلے سوشلائز سیکھتا ہے اور اس کے سوشلائز ہوتا ہے، پھر وہ کلچر اپنا انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس میں کلچر بھی ہوتا ہے، وہ سوشل ایکسپیرینس بھی کرتا ہے، وہ ایکسیپٹنس بھی اس سے سیکھ جاتی ہے، ایکسیپٹنس بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر اس کی ایجوکیشن میں انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ تر اپنا جو ٹائم ہے وہ 6 سے 20 سال کی عمر تک سیکھتا ہے، اسے پرابلم سالونگ کرنا آ جاتا ہے، اسے ہر چیز کو فیس کرنا آتا ہے، اسے مشکلات سے کس طرح سے سامنا کرنا ہوتا ہے وہ بھی وہ سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہے فیملی انوائرمنٹ. فیملی انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ فیملی از دی گریڈل آف آل سوشل ورچوئل. دی فرسٹ انوائرمنٹ دی چائلڈ مووز ان is his home. Here the child comes into contact with his parents and other family member. His disliked stereotypes about the people expecting of the security and the emotional responses all are shaped in early childhood. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ فیملی بہت امپورٹنٹ پلے رول کرتی ہے. لائک انہوں نے کہا ہے کہ بچہ اپنی گود سے ہی سیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ اپنی گود سے ہی سوشلائز ہوتا ہے، یعنی اس کا فرسٹ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے جس میں وہ سیکھتا ہے. سب سے پہلے اس کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کو جیسا پیرنٹس یا فیملی کو جیسے کرتے دیکھتا ہے وہ اس چیز کو بھی ویسے ہی اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی پرسنالٹی میں ڈال لیتا ہے. یعنی وہ کچھ بھی ایکسپیکٹیشنز دیکھتا ہے اور وہ کیا چیز اسے پسند ہے کیا نہیں پسند، اس کے ایموشنز، اس کے رسپانسز، وہ سب کچھ اپنی فیملی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فیکٹرز ہیں یہ ہماری لائف میں لائک فیملی، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، سوشل ڈٹرمننٹ، یہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ادا کرتے ہیں، جس میں ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. جزاک اللہ.